بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، امثال القرآن کے نام سے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں مشرک اور مخلص شخص کی ایک اہم مثال بیان کی ہے۔ ایک شخص جو مشرک ہے، شرک کا ارتکاب کرتا ہے، دوسرا شخص جو مخلص ہے، یعنی اس کے اندر اخلاص پایا جاتا ہے، توحید ہے، تمام تر جو عبادات کرتا ہے وہ اللہ کے لیے خالص کرتا ہے۔ ان دو شخصوں کی اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے، قرآن مجید میں ایک بہت ہی بہترین مثال بیان کی، جس کے ذریعے مشرک شخص کی کیا حالت، کیا کیفیت ہوتی ہے، اور ایک مخلص شخص اس کی کیا حالت، کیا کیفیت ہوتی ہے، اس مثال سے کیا ہے، جیسے کہ آگے آنے والی ہے، یہ بات ہمیں اچھی طرح کیا ہے سمجھ میں آئے گی۔ مثال سورہ الزمر آیت نمبر 29 میں ہے۔ ارشاد باری تعالی: ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل يستویان مثلا الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ یہ سورہ زمر آیت نمبر 29۔ معنی یہ ہے اس آیت کا یا مفہوم: ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون۔ اللہ تعالی نے مثال بیان فرمایا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون، ایک آدمی، ایک شخص جو کہ کئی لوگوں میں کیا ہے، شریک ہے۔ ایک شخص ہے، اس شخص میں کئی لوگ شریک ہیں۔ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، اور ایک دوسرا شخص ایسا ہے کہ اس میں صرف ایک ہی آدمی کیا ہے، شریک، ایک ہی آدمی اس کا مالک ہے۔ هل يستویان مثلا، کیا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں کبھی؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، معاملہ اس طرح ہے کہ اکثر یہ لوگ اس بات کا علم نہیں رکھتے، اس بات کو اچھی طرح نہیں سمجھتے کہ شرک کتنا سنگین جرم ہے اور توحید کتنا عظیم اور کتنا اہم عمل ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جو مثال بیان کی ہے حضرات، پہلا شخص جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون، ایک آدمی جس میں کئی لوگ شریک ہیں، یعنی ایک غلام، اور اس ایک غلام کا مالک ایک شخص نہیں بلکہ کئی لوگ اس غلام کے مالک ہیں۔ اس غلام کے مالک کئی شریک، کئی شرکاء ہیں، کئی پارٹنر ہیں۔ یعنی جیسے کہ ایک زمین ہے یا
ایک گاڑی ہے، عموماً ایک انسان تنہا اسے خریدتا ہے، لیکن اس چیز کا بھی امکان رہتا ہے کہ ایک زمین کو خریدنے میں کئی لوگ شریک ہو جائیں، کئی لوگ اس میں پارٹنر بن جائیں۔ ایک سواری گاڑی کو خریدنے میں کئی لوگ اس میں شریک ہو جائیں، پارٹنر بن جائیں۔ وہ زمین اتنے لوگوں کے نام کیا لکھ دی جاتی ہے کہ اس زمین کے مالک فلاں فلاں فلاں، اس طرح 3-4 لوگ ہیں یا اور زیادہ، اس گاڑی کے مالک فلاں فلاں 3-4 لوگ ہیں، اس طرح۔ اسی طرح یہ غلام، جس کی مثال اللہ نے بیان فرمائی ادھر، رجلا فیہ شرکاء متشاکسون، غلام ہے لیکن اس غلام کے جو مالک ہیں وہ ایک نہیں بلکہ کئی مالک ہیں، شرکاء ہیں، کئی شرکاء، کئی پارٹنر ہیں، متشاکسون، آپس میں کیا ہے ان کا جو معاملہ ہے وہ کوئی بہت اچھا نہیں، بلکہ مختلف رائے ان کی آپس میں کیا ہے پائی جاتی ہیں۔ غلام ایک ہے اور کئی مالک ہیں، ایک مالک کہتا ہے کہ تم فلاں جگہ جاؤ، دوسرا مالک کہتا ہے کہ تم میرے پاس آؤ، تیسرا مالک کہتا ہے تم کھڑے کیوں ہو، بیٹھ کیوں نہیں جاتے۔ یعنی جتنے مالک ہیں اتنا ہی کام اس کے حوالے کرتے ہیں، اس غلام کے حوالے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس قسم کا معاملہ ہو تو انسان چاہے وہ غلام ہو یا آزاد ہو، اگر اس قسم کا معاملہ ہو تو اس کے دل میں، اس کے ذہن میں سکون نہیں، بلکہ اس کی جو کیفیت ہوگی وہ اضطراب کی کیفیت ہوتی ہے۔ ایک شخص ایک جگہ پر کیا ہے کام کرتا ہے، اور جس ادارے میں کام کرتا ہے اس ادارے میں وہ اسی کی صرف بات مانتا ہے جس کی نگرانی میں وہ کام کر رہا ہے، وہ جو کہتا ہے وہی کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ کئی لوگوں کی نگرانی میں کام کرتا ہے اور جو اس شخص کے نگراں ہیں ہر ایک اپنی اپنی بات کہے، اسے ایک دوسرے سے مختلف بات ہو، تو وہ عامل شخص جو عمل کرنے والا ہے، کام کرنے والا ہے، وہ پریشان ہو جائے گا اور اس کی کیفیت بالکل مختلف رہے گی۔ کس کی بات وہ مانے، کیا فلاں کی بات مانے کہ فلاں کی بات مانے، یا کہ جو ہے تیسرا شخص اس کی بات مانے۔ یہی معاملہ اس غلام کے ساتھ کہ یہ غلام، اس کے کئی مالک ہیں، کئی شرکاء ہیں، ہر ایک اپنی بات اسے کہتا ہے۔ ایک پارٹنر جو بات کہہ رہا ہے وہ دوسرے سے کیا ہے مختلف ہے، دوسرا جو بات اس غلام کو کہتا ہے، جو کام اس کے حوالے کرتا ہے، دوسرے کی بات تیسرے سے مختلف ہے، تیسرے کی بات چوتھے سے مختلف ہے۔ تو جتنے شرکاء اتنی ہی باتیں اسے کیا ہے کہتے ہیں۔ فیہ شرکاء متشاکسون۔ تو ظاہر سے بات ہے کہ ایسے غلام کی جو دل کی کیفیت ہوگی، اس کے ذہن کی جو کیفیت ہوگی، اس میں اطمینان اور سکون نہیں بلکہ اضطراب کی کیفیت ہوگی۔ یہی معاملہ مشرک شخص کا ہے، کبھی اس کو اپنا معبود سمجھا، کبھی اس کو اپنا معبود سمجھتا ہے، اور کبھی فلاں کی جو ہے پوجا کرتا ہے، فلاں کے سامنے جھکتا ہے۔ کبھی ایسے شخص کی اگر دل کی کیفیت دیکھی جائے تو اس میں کوئی سکون اطمینان نہیں، ہمیشہ کیا ہے بے چینی اور اضطراب کی کیفیت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ کوئی بلا، کوئی مصیبت آ جائے تو اس بلا اور مصیبت کے آنے کے بعد وہ بہت ہی زیادہ پریشان حال ہو جاتا ہے۔ اس کو یہ نہیں معلوم کہ میں کس معبود کے پاس جا کر کے اطمینان اور سکون حاصل کروں۔
کہاں سے جو ہے مجھے اس بلا سے نجات ملے، کیونکہ اس نے ایک اللہ وحدہ لا شریک کو نہیں مانا، اس کو اپنا صرف مالک نہیں سمجھا بلکہ دوسروں کو بھی اپنا معبود سمجھتا ہے۔ جس طرح ایک غلام سکون کی کیفیت میں نہیں، اطمینان کی کیفیت میں نہیں، کیونکہ اس کے کئی آقا، کئی اس کے جو ہے ذمہ دار ہیں، ہر ایک اپنی بات کہتا ہے اور اپنی بات منوانا چاہتا ہے، ہر ایک اپنے طرف سے ایک کام دیتا ہے جو کہ دوسرے پارٹنروں سے مختلف کام ہے، تو وہ کبھی سکون میں نہیں۔ اسی طرح مشرک شخص کیا ہے، سکون میں نہیں رہ سکتا، اس کے دل میں اطمینان اور سکون نہیں، بلکہ ہمیشہ اضطراب کی کیفیت اس کے اندر کیا ہے، پائی جاتی ہے۔ برخلاف وہ شخص جو مخلص ہے، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، اور ایک دوسرا شخص یعنی ایک دوسرا غلام جس کا مالک صرف ایک شخص ہے، ایک شخص اس کا مالک ہے۔ ظاہر سے بات ہے کہ اگر صرف ایک ہی شخص اس کا مالک ہو، ایک ہی شخص اس کا اگر مالک ہے تو اس کے اندر کیا ہے، اطمینان پایا جائے گا، سکون پایا جائے گا، کوئی بے چینی نہیں، کیونکہ جو بات کہتا ہے، وہ جس بات کا حکم دیتا ہے اس کو عمل میں لے آئے، یہ نہیں کہ جو ہے مختلف قسم کے جو ہے کام اسے کہے گئے مختلف لوگوں کی طرف سے۔ یہی مثال اس شخص کی ہے جو مخلص ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک سمجھتا ہو۔ کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، تو ایک ہی ذات ہے جس کا کیا ہے، وہ رخ کرتا ہے، کیونکہ اس نے ایک ہی کو اپنا معبود برحق سمجھا ہے، اور وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ تو ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مثال بیان کی ایک ایسے شخص کی، ایک ایسے غلام کی، فیہ شرکاء متشاکسون، کہ وہ غلام میں کئی لوگ شریک ہیں اور ان کی آپس میں مختلف رائے، مختلف کیا ہے، ان کے مطالبات ہوتے ہیں۔ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، ایک دوسرا غلام جو کہ صرف ایک ہی آدمی اس کا مالک ہے، اس کا آقا ہے۔ هل يستویان مثلا، کیا یہ دونوں کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی پہلا غلام جس کے کئی آقا، کئی جو ہے اس کے جو ہے مالک، اور دوسرا غلام جس کا مالک ایک، کیا یہ دونوں کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا ان دونوں کی جو دل کی کیفیت، ذہن کی کیفیت، کیا کبھی ایک ہو سکتی ہے، ایک جیسے ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا اللہ کے لیے ہیں، بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن معاملہ اس طرح ہے کہ اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس بات کو نہیں سمجھتے، تبھی تو کئی معبود اپنے انہوں نے کیا ہے، بنا کر کے رکھا ہے۔ اگر اس بات کو سمجھتے ہوتے، اس حقیقت کو سمجھتے ہوتے، تو کسی کو اپنا معبود نہیں سمجھتے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو۔ اور حقیقت یہی ہے حضرات کہ ایک شخص جو مخلص ہو، اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتا ہو، اس کی برکت سے وہ ہمیشہ سعادت، اطمینان اور خوشحال زندگی کیا ہے، گزارتا ہے۔ برخلاف جو شخص اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھنے کے بجائے دوسروں کو بھی شریک کرتا ہے اللہ کے ساتھ، دوسروں کو اپنا معبود سمجھتا ہے، ایسے شخص کے اندر
کبھی مکمل طور پر جس طرح جو انسان کو سعادت کی ضرورت ہے، اطمینان کی ضرورت ہے، اس چیز سے ہمیشہ کیا ہے؟ محروم رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان والوں کے بارے میں بتایا کہ انہیں کس طرح اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جنہوں نے ایمان لایا، وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اور ان کے دلوں کو اطمینان، سکون اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگو یاد رکھو، اچھے سے سمجھ لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ یعنی اللہ کو جب یاد کرے گا بندہ اور اللہ کا ذکر کرے گا، مشکل میں پڑ جائے تب بھی اللہ کو یاد رکھے، کسی پریشانی میں ہے تو اللہ کو یاد کرے، یہاں تک کہ اگر خوشحال ہے تب بھی کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھے، یقیناً ایسے اس قسم کے لوگوں کو کیا ہے؟ اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ برخلاف اگر انسان اللہ کو صرف یاد کرنے کے بجائے دوسروں کو بھی یاد کرتا ہے، دوسروں کو بھی مشکل کشا سمجھتا ہے، دوسروں کو بھی اپنا معبود سمجھتا ہے، یا اللہ کے ساتھ انہیں کیا ہے؟ شریک کرتا ہے، یقیناً کیا ہے؟ ایسے شخص کو اطمینان نصیب نہیں بلکہ اضطراب کی کیفیت اس کی کیا ہے؟ ہمیشہ رہتی ہے، تنگی میں کیا ہے؟ ہمیشہ رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، میرے ذکر کرنے کے بجائے اس سے اعراض، بے رخی اختیار کی، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو اس کو جو زندگی نصیب ہوگی اس میں تنگی پائی جائے گی۔ کیوں تنگی؟ کیونکہ اس نے اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کے بجائے اللہ کے ذکر سے کیا ہے؟ غافل رہا، دوسروں کو یاد کرتا رہا، دوسروں کو اپنا معبود سمجھا۔ تو المہم ہمیشہ مخلص شخص جو توحید پر ہے، توحید کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے اطمینان اور سکون کی زندگی نصیب فرماتا ہے، برخلاف ایک شخص جو اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھنے کے بجائے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہے یا دوسروں کو معبود سمجھتا ہے، ایسا شخص ہمیشہ اطمینان اور سکون سے کیا ہے؟ محروم رہے گا، جب تک کہ وہ اپنی حرکت سے باز نہ آ جائے اور مکمل طور پر کیا ہے؟ ایمان نہ لے آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کہ الہ امین، جس طرح تو نے ہمیں کیا ہے؟ ایمان سے نصیب کیا، اسی طرح تو ہمیں اس ایمان پر قائم رہنے کی توفیق دے، اور ایمان کی جو برکات ہیں اللہ تبارک و تعالی تو ہمیں کیا ہے؟ ان تمام برکات سے کیا ہے؟ ہمیں بھی کیا ہے؟ نوازنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔